بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کیوں رک گئے ہو؟ یہ معاویہ کا مکر و فریب ہے، بارہا اس کے فریب کو دیکھا ہے، فریب نہ کھاؤ۔ اب کامیابی کے لیے صرف 10 ضربتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، حملہ کرو، چلو۔ میرا حکم کیوں نہیں مانتی؟ معاویہ اپنی بے ارزش جان کو کتاب خدا کی پناہ میں بچانا چاہتا، اسے پناہ نہ دو۔ ابا خطاب، حرس، حبیب، کلام خدا کے خلاف ہم لوگ نہیں لڑیں گے۔ تو تم دیکھ رہے ہو امر آس کی تصویر کے صفحات میں بھول گئے وہ ڈھول کا تماشا، فرات کو موڑنا چاہتا تھا۔ میں اندھا نہیں ہوں اشتر، نیزوں پر قرآن نہیں دیکھ رہے ہو؟ قرآن ناطق علی ہے، علی علی۔ تم کافر ہو گئے ہو، کافر۔ مالک ہم کیا کریں؟ نہیں جانتے ہو؟ خدا کی قسم ہم نہیں جانتے مالک، علی کا ساتھ دیں یا قرآن سے جنگ کریں؟ جنگ مت چھوڑو دیوان، ہم قرآن کے ساتھ نہیں لڑیں گے مالک، ہمیں ایسے گناہ کی دعوت دے رہے ہو۔ الہی لعنت اٹھے۔
یہ گناہ کس کے سر پر ہے؟ میں تنہا جنگ کروں گا. لوٹ جا ابھی، لوٹ جا، مت جا ابھی. میں نہیں لوٹوں گا. میرے بھائی کا خون ابھی تک خشک نہیں ہوا. جنگ نہیں کرو گے تو میں خودکشی کر لوں گا اور اپنے خون کو کوفیوں کے گردن پر ڈال دوں گا. نہ جا ابھی، لوٹ جا ابھی، لوٹ جا. ہمارے جگر کو شالغوث کو مار ڈالا. یہ لوگ تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے. علی کو جنگ روکنی ہوگی. نہیں روکیں گے تو کیا کر لو گے؟ تو تلوار کے ذریعے مجبور کریں گے. تنم میلرزه اون وقتی که کسانی اسم مبارک امیرالمومنین علیه السلام رو میارن یا اسم مبارک ولی عصر روح فدا رو میارن، بعد اسم ما رو هم دنبالش میارن. تنم میلرزه. اون حقایق نور مطلق با ماها که غرق در ظلمتیم، ما گیاه همین فضای آلوده دنیای امروزیم. ما کجا؟ کمترین و کوچکترین شاگردان اونا کجا؟ ما کجا و قنبر اونها کجا؟ ما کجا و اون غلام حبشی فدا شده در کربلای امام حسین کجا؟ ما خاک پای اون غلام هم محسوب نمیشیم. اما اون چی که حقیقت اینه که ما به عنوان مسلمانانی که راهمون رو شناختیم، ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. تصمیم خودمون رو گرفتیم و این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود، پشتیبانی نیروی خودمون رو برای این راه گذاشتیم. با همه وجود در این راه داریم حرکت میکنیم و ادامه خواهیم داد. It's also critical as we look at this policy review to understand what we want the outcome to be and what in the United States many of us are working toward. The outcome of the President's policy review should be to determine that the Ayatollah Khomeini's 1979 revolution will not last until its 40th birthday. Revolution will not last until its 40th birthday. ایک طرف شامی لشکر ہے، جنگ ہوتی ہے، شامی لشکر کو شکست سامنے نظر آ رہی ہے. جب تک لشکر امیر المؤمنین متحد تو شامی لشکر چال چلتا ہے. شکست کو سامنے دیکھ کر جب ان کی فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ میدان سے بھاگنے لگتے ہیں تو ایک شخص چال چلتا ہے. کئی مہینے وہ جنگ ہوئی ہے، قرآن یاد نہیں آتا ہو. اپنی شکست سامنے دیکھ کر ایک بہانے کے طور پر، ایک چال کے طور پر
کائنات کی سب سے مقدس کتاب کو استعمال کرتے ہیں اپنے ہدف کے لیے. توجہ, کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس کتاب کے تقدس کا جو تصور ہے علی کی فوج کے ذہنوں میں, وہ افراد کہ جو اس کو مقدس سمجھتے ہیں لیکن شعور کی کمی کا شکار ہے, معرفت کی کمی کا شکار ہے. قرآن کا احترام ہے ان کے دلوں میں لیکن قرآن کی روح اور اس کی معرفت سے نابلد ہے, وہ ہماری چال کی زد میں آ جائے. انہوں نے چال چلی, ایک مقدس ترین چیز کو نیزوں پہ ڈال کر کہا کہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی. وہ جو قرآن ناطق تھا وہ پکارتا رہا لیکن بے شعور لوگوں نے نہ سنی. بے شعور لوگوں نے بات نہ سنی. نتیجہ آپ کے سامنے, علی کی فوج کو شامی فوج نے تقسیم کر دیا اسی چیز کا نام لے کر کہ جو اسلام کی مقدس ترین کتاب. اس بات کو ذہن میں رکھیے. آج مکتب اہل بیت کو اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس نعمت کی طاقت سے دشمن کئی دفعہ منہ کی کھا چکا ہے. ایران میں بھی منہ کی کھا چکا ہے نظام مرجعیت کی وجہ سے برے طریقے سے, اور عراق کے اندر بھی بدترین طریقے سے ایک ضعیف ظاہری طور پر ایک بوڑھے عمر کی شخصیت آیت اللہ سیستانی ان سے بھی منہ کی کھا چکا ہے. جو پہلا کمانڈر تھا عراق کے معاملات کا, اس کے خط موجود ہیں CNN وغیرہ پر. اس نے کہا تھا کہ سارے عراقی سیاستدان میں نے کنٹرول کر لیے, یہ جو نجف میں بیٹھا ہوا ہے بزرگ یہ میری بات نہیں مانتا, یہ انکار کر دیتا, جو پلان اس کو پیش کرتا ہوں آیت اللہ سیستانی کو کہتا نہیں مانوں گا. اس مرجعیت کی طاقت کا دشمن کو پتہ چل چکا ہے. دشمن سمجھے آج کی شامی فوج اور تشیع یعنی آج علی کی فوج یعنی آج کا مکتب اہل بیت تشیع, تو شامی فوج کو جب شکست ہو رہی ہو تو وہ کیا کرنا چاہے گا؟ کسی مقدس چیز کا سہارا لے کر علی کی فوج کو تقسیم کرو. کسی مقدس چیز کا نام لے کر علی کی فوج کو تقسیم کرو. انہوں نے قرآن کو استعمال کیا اپنے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے, اس مکر کے لیے, اور آج شیعوں کو تقسیم کرنے کے لیے ایک بڑا مقدس ترین لفظ جو ہر شیعہ کے دل کی دھڑکن ہے اس لفظ کا سہارا لیا جا رہا ہے, اور وہ لفظ ہے ولایت.